اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکافرون 30ویں پارے کی آخری اور چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الکافرون کی بہت ساری فضیلتیں اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے اس کو قرآن کے چوتھائی حصہ پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 کل میں سے سورۃ الکافرون پہلی سورت ہے اور مصائب، تکالیف، شرور، ان تمام نقصانات سے حفاظت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون دراصل کفار قریش کے مطالبے اور مصلحت کے جواب میں نازل کی گئی۔ کفار قریش میں سے ان کے بڑے بڑے سردار جیسے عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اس طرح کے بہت بڑے بڑے قریش کے مختلف قبیلوں کے سرداروں پر مشتمل ایک ٹیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مصلحت رکھی کہ اگر آپ ہمارے دین پر عمل کریں گے، مثلاً 1 سال اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے تو 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب کا اظہار فرمایا اور آپ نے جو ہے معاذ اللہ کہا اور اللہ کی پناہ مانگی اس بات سے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا بھی انتظار فرمایا۔ چنانچہ جس طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کی طرف جھکیں، یعنی کوئی مصلحت یا آپ سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، کوئی آپ سے کوئی معاملہ طے کرنا چاہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیں، پھر اللہ پر توکل کریں۔ لیکن وہ دنیاوی معاملات ہیں، وہاں پہ جو ذکر ہے وہ ایک ایسے معاملے کا تذکرہ ہے کہ جس میں عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہاں پر چونکہ عقائد کے اعتبار سے اور یقین کے اعتبار سے اور بطور ایک نظام اور بنیادی طور پر یعنی دلیل کے اعتبار سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر نعوذ باللہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو تو ہم تمہارے معبودوں کی بھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو سورۃ الکافرون ہے اس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے نفی، یہ اس کا بنیادی مضمون ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قُلْ یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ اب اس میں جو کافرون میں الف لام ہے، الکافرون، یہ الف لام جو ہے یہ اس میں جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، یعنی جتنے کافر ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم ہے یہ کفر و شرک کی حالت میں ہی مر جائیں گے، تو اس سے وہ مراد ہیں۔ چنانچہ اس
صورت کے نزول کے بعد بہت سارے کفار مسلمان ہو گئے، یعنی ان کے مقدر میں تھا، ان کی قسمت میں تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانی کی اور اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے کوچ کریں گے۔ تو اے پیغمبر ارشاد فرما دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی وہ معبودان باطلہ جن کی کفار قریش، کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ ظاہر بات ہے کوئی ایک معبود نہیں تھا، وہ بہت سارے معبود تھے، وہ بہت سارے بت تھے، نائلہ، آصاف، حبل اور اسی طرح کے بہت سارے بت تھے۔ 360 سے زیادہ بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے نام کے اور ان کے حصے مقرر کیا کرتے تھے اپنے مویشیوں میں سے، اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنی اولادوں میں سے بھی، جہاں تک کہ اپنی جیسا کہ 8ویں پارے کے 3 رکوع میں ذکر ہے کہ انہوں نے مویشی، کھیتیاں اور اولاد غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنا شروع کی ہوئی تھی، یہ ان کی رسمیں تھیں۔ تو ان تمام معبودان باطلہ کی میں عبادت نہیں کرتا۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار برات ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم اس بات پر تیار نہیں ہو کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو معبود برحق مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تم اس بات کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو جس طرح تم تیار نہیں ہو اسی طرح میں بھی تیار نہیں ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، یعنی اور نہ میں عبادت کروں گا اب مستقبل میں، یعنی نہ اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں اور نہ تم عبادت کرتے ہو، اور آئندہ بھی میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حال، مستقبل اور ماضی کے صیغوں کے ساتھ اظہار برات ہو رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور جس کی تم عبادت کرو گے، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں، بشرطے کہ مستقبل میں بھی جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ اب یہ جملہ جو ہے اس صورت میں دوسری بار آیا ہے، تو عرب کے کلام اور زبان دانی کا اگر لحاظ رکھا جائے، اس کو دیکھا جائے، تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کو بہت اچھائی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی جملے کی تاکید اور اس میں کسی جملے پر زور دینے کے لیے، کسی بات کے اہتمام کے لیے اس کو بار بار بولا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں بھی اس جملے کا جو ہے دوسری بار تذکرہ آیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو مستقبل میں معمول کریں تو پہلا جملہ حال میں ہوگا اور دوسرا جملہ مستقبل یعنی فیوچر کے حوالے سے، یعنی میں اس وقت بھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہوگے، یعنی میں صرف اکیلے اللہ کی ہی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین یعنی شرک، ولی دین اور میرے لیے میرا دین یعنی اسلام۔ اب یہاں پہ اظہار برات ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش نے یہ مصلحت کی بات پہنچائی تو آپ نے معاذ اللہ کہا، پھر اسی دن جو ہے سورۃ الکافرون اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ اگلے دن آپ کفار کے پاس تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ نے کھڑے کھڑے ہی سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمائی، اور اس تلاوت کو سننے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ چل گیا
کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یعنی ہم نے جس رستے پر چلنا ہے ہمارے لیے وہی رستہ ہے، اور ان کے لیے وہی رستہ ہے جس پر وہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد صحابہ کرام پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کی طرف سے تشدد کیا گیا، جس طرح کہ ان کی عادت تھی، ان پر مصائب اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایک بات یہ، اور دوسرا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمائی تو اس میں اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ کفار جن کے نظام کی بنیاد، مذہب کی بنیاد وہ کفر پر ہے، شرک پر ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کی بنیاد اسلام پر ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر ہے۔ وحی میں قرآن پاک کا نزول ہے، اور قرآن پاک کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جس قرآن کا نزول ہوا، یہی کفار مطالبہ کرتے رہے کہ ہمارے اوپر جو ہے جبرائیل وحی کیوں نہیں لے کر آتا، اور ہم پر جو ہے قرآن لے کر نازل کیوں نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس الگ الگ وحی لے کر وہ فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ تو جب انہوں نے وہ مطالبے جو کیے تھے، ان مطالبوں کا کوئی یعنی کوئی منطقی دلیل نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے اس مطالبے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ جس طرح کہ کفار قریش نے ایک مطالبہ یعنی ایک یہ اعتراض کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا یعنی دعویٰ فرمایا تھا کہ مجھے آسمان کی سیریں کرائیں گے، مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور معراج عطا کی گئی، آپ کو راتوں رات بیت المقدس اور بیت المقدس سے زمین جنت اور دوزخ کی سیر کرائے گی، وہاں پہ آپ نے بہت سارے حالات دیکھے۔ تو جب ابو جہل تک یہ بات پہنچی تو ابو جہل نے اس واقعہ کا نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے راست باز تھے، یعنی آپ کے دائیں بازو کے طور پر یعنی آپ کو یعنی ایک اہمیت حاصل تھی، اس کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ کے ساتھی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات آسمان پہ چلا گیا ہے، بہت تعجب کے اظہار کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اب میں ان دونوں ساتھیوں کے درمیان تفریق ڈال دوں گا اور مجھے بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کی زبان سے سنی تو آپ ایک دفعہ تو خاموش ہو گئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور ابو جہل کے سامنے کہا کہ کیا محمد نے واقعی یہ بات کہی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا بالکل کہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں ابھی اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابھی سے یقین رکھتا ہوں۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا کہ آپ نے ابو جہل کے سامنے اس طرح اس واقعہ کی سچائی کا اقرار کیا ہے، تو اس وقت اس واقعہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا، آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو سورۃ الکافرون میں جس طرح کہ کفار کے ایک مصلحت کا مطالبہ تھا، تو اس طرح معجزات میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ذات کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، وحی کے نزول کے اعتبار سے، یا قرآن کی سچائی کے اعتبار سے جو معجزات نازل ہوئے، جن معجزات کا ظہور ہوا آپ کے ہاتھوں پر، جب کفار نے ان کو نہیں مانا تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کرتے جائیں، آپ کے لیے الگ رستہ ہے، آپ کو آپ کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی دعوت کو ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا، اپنے معاملات کو ذمہ داری کے ساتھ نبھایا۔ اور ہاں، یہ جو کفار اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کر لیں، تو ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے اور باقی انبیاء سے تو اس بارے میں سوال ہوگا کہ کیا آپ نے جو ہے
اپنی اس دعوت کو ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا کہ نہیں؟ ہاں، ذمہ داری سے پہنچایا ہوگا تو امت کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی پیغمبروں نے ہمارے پاس دعوت اسلام کا پیغام بہت ذمہ داری کے ساتھ نبھایا تھا۔ یہاں پر ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں پر عقیدے کی بات ہے وہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں، یعنی کفار سے اگر اس بات کا یعنی کوئی معاملہ پیش آ جائے جس میں عقائد کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی معاملات ہیں اور بہت سارے ایسے امور ہیں جس طرح بین الاقوامی معاملات ہوتے ہیں یا سفارتی تعلقات ہوتے ہیں یا اس طرح کے بہت سارے لین دین کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ جائز ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے بھی جائز ہیں، لیکن جہاں تک ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے وہاں پر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔